ہمارے آج یہاں پر افطار کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، جی میں نے تو کل افطار میں دسترخوان پر پکوڑے بھی رکھے تھے، سموسے بھی رکھے تھے، فلاں فرائی تھی، دوسرا شخص اگلی چورنگی پر تو وہ ڈبل چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس میں روزے دار نہیں ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسلام کا پتہ ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی زبانی میں نے باتیں سنی ہیں، ممکن ہے کہ کئی علاقوں میں ایسے بھی افطار کروائی جاتی ہے جو مسلمان بھی دسترخوان پر نہیں ہوتے۔ آپ نے لوگوں کو کھلا کھلا کر افطار کے وقت چوکوں پر الگ آپ نے دسترخوان لگا کر امت کو کھانے پر کیوں مجبور کیا؟ ان کو کہو کہ اب مچھلی پکڑنا سیکھیں، مچھلی کھانا آسان ہے، لہٰذا اس غلط نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ فٹ پار پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں پڑوس میں بیٹھا ہوا شخص، اس کا پورا خاندان افطاری کے لیے سامان کے لیے ترس رہا ہے اور آپ روڈوں پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ آپ کو بھی واہ واہ چاہیے، آپ کو واہ واہ مل رہی ہے، اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ ادھر سے اٹھ کر اس دسترخوان پر چلا جاتا ہے اور باقاعدہ اب تو شیڈول فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ پر آ جاتے ہیں، طرف الگ الگ کھانے کے آئٹم بڑے بڑے بینرز لگا کر، جی فلاں دن ہم یہ کھانا کھلائیں گے، فلاں دن سحری میں یہ ہوگا، فلاں دن یہ افطاری میں ہوگا۔ ہم دیکھا دیکھی میں ایسے لوگوں کو اپنے پیسے تھما دیتے ہیں جن کا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم ان صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو جا کر اپنے پیسے جو ہے تھما دیتے ہیں، کیوں جی؟ اس میں ہمارا نام آ جائے گا، سوشل میڈیا پر وہ ہماری تصویر چلا دے گا۔ لہذا شرط یہ ہے اس حدیث پاک میں، کھجور سے افطار کروائیں یا پانی سے یا دودھ سے، یا پھر اس کو پیٹ بھرا دیں، اس کا واقعی میں روزے دار ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا جام عطا کرے گا جس کو پینے کے بعد کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔